بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے تم پر دو طرح کی نعمتیں اتاری ہیں. دو طرح کی نعمتیں ہیں جن سے تم لطف اندوز ہو رہے ہو، فائدہ اٹھا رہے ہو. ظاہرۃ و باطنہ، کچھ نعمتیں ظاہری ہیں جنہیں انسان نعمت سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، اور کچھ نعمتیں باطنی ہیں جو انسان کو نظر نہیں آ رہی لیکن اللہ نے وہ نعمتیں بھی تمہیں عطا کی. اگر انسان کو چوائس دی جائے، اسے اختیار دیا جائے کہ اسے جو زندگی میں چاہے، جو زندگی میں چاہیے وہ لے لے، تو ہو سکتا ہے کہ انسان بہت سی ایسی نعمتوں کو چھوڑ دے جو اس کی زندگی کا لازمی حصہ ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے کریم رب نے تمہیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں، اور کیسی دی ہیں؟ اسبغ علیکم، کہ وہ نعمتیں تمہیں ہر وقت گھیرے ہوئے ہیں. ان نعمتوں نے تمہارا احاطہ کیا ہوا ہے اور ان نعمتوں نے تمہیں ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے. اور یہ نعمتیں کچھ تو ایسی ہیں جنہیں انسان دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اور بہت سی ان میں سے ایسی ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ جن کا ہمیں احساس ہو رہا ہے، ادراک ہو رہا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو نعمت انسان کے پاس نہیں ہوتی ہے، انسان اس نعمت کی قدر کرتا ہے. جو نعمت انسان سے چھن جاتی ہے، انسان کو اس وقت اس کا احساس ہوتا ہے. آج دنیا کے جو بڑے مسائل ہیں، ان مسائل میں جو سب سے بڑا مسئلہ جو دن بہ دن شدت اختیار کر رہا ہے وہ گلوبل وارمنگ ہے. کہ آج دنیا اس بات سے پریشان ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیاں، موسمیاتی تبدیلیاں جس کا پوری دنیا سامنا کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے موسموں کے اندر ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے ماحول کے اندر ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں، مسائل بڑھ رہے ہیں، اور مشکلات انسان کے لیے بڑھ رہی ہیں، اور اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا. میرا اور آپ کا دین وہ ہے جس نے ان تمام قسم کے مسائل کا حل آج سے 1400 سال پہلے پیش کیا. کیونکہ یہی وہ دین ہے جس نے قیامت تک رہنا تھا، یہی وہ دین ہے جس نے قیامت تک رہنا ہے، اور اس کی تعلیمات ایسی ہیں جو تا قیامت ہر ایک کے کام آنے والی ہیں. اس لیے اسلام نے ایسی تعلیمات اسی وقت ارشاد فرما دی آج جن کی اہمیت اور زیادہ واضح ہو کر ہمارے سامنے آ رہی ہے. انوائرمنٹ، ماحول کا مسئلہ اسلام نے ہمیں اس کے بارے میں بھی بتایا. اور جتنی بھی پولوشن ہے، چاہے وہ ہوا کی ہے، فضا کی ہے، چاہے وہ پانی کی ہے یا موسمیاتی ہے، جتنی بھی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام نے ہمیں ان کے بارے میں واضح تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی احادیث ہمیں بتائی ہیں کہ جن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے اور اس مسئلے سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے. آج دنیا میں ایک بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے صرف انسان نہیں بلکہ آبی مخلوقات بھی متاثر ہو رہی ہیں، وہ پانی کی آلودگی ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں اس مسئلے کی اہمیت اور نزاکت کو آج سے 1400 سال پہلے واضح کر دیا تھا. اب یہ دیکھیے کہ انسان جس زمین پہ رہ رہا ہے اس کا 3% حصہ پانی ہے، اور ایک جس کا تین حصے پانی ہے اور ایک حصہ خشکی ہے. لیکن انسان کے جو پینے کا اور قابل استعمال پانی ہے وہ صرف 3% ہے. قابل استعمال پانی 3% ہے، جسے ہم تازہ پانی، میٹھا پانی کہتے ہیں، جسے ہم استعمال کے اندر لے کر آتے ہیں. تو اسلام نے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے اس بات کی تعلیم دی کہ بھئی پانی ضائع نہیں کرنا ہے، پانی ضائع نہیں کرنا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ اس دنیا میں پیدا ہو جائیں گے، ایسے مسلمان اس دنیا کے اندر پیدا ہو جائیں گے جو وضو میں بھی حد سے تجاوز کریں گے، پانی کو ضائع کریں گے، اور غسل کے اندر بھی حد سے تجاوز کریں گے، پانی کو ضائع کریں گے. دیکھیں پانی جب ضائع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آلودہ ہوتا ہے. اس سے پانی کی جو آلودگی ہے
وہ ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہمارے پاس ذخیرہ ہے پانی کا اس میں کمی آتی ہے۔ لازمی بات ہے ہمیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو اور طہارت جیسی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ تم نے پانی کو گندا نہیں کرنا، جتنا ضرورت ہے اتنا استعمال کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں ہر ایسے عمل سے منع کیا کہ جو پانی کو آلودہ کرے، پانی کو گندا کرے۔ ہمارے پنجاب میں اور اس کے بہت سے شہروں میں پانی بڑا وافر مقدار میں ہے۔ کراچی جیسے شہر کے اندر جہاں پانی ٹینکر سے آتا ہے، فیصل آباد جیسے شہر میں، اور سندھ اور تھرپارکر کی باتیں تو چھوڑ ہی دیں، ان لوگوں کو پوچھئے کہ پانی کی قدر کیا ہے اور پانی کی ویلیو کیا ہے۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ تم پانی کا تحفظ کرو، پانی کو بچاؤ، پانی کی بچت کرو، اسے آلودہ نہ کرو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یغمسن احدکم فی الماء الدائم، فرمایا کہ جب صبح بیدار ہوتے ہو تو چونکہ پہلے دور کے اندر ٹوٹیاں نہیں ہوتی تھی، نل نہیں ہوتے تھے، تو جو پانی گھر کے اندر ہوتا تھا کسی برتن میں پڑا ہوا ہے، مشکیزے میں پڑا ہوا ہے، فرمایا اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا، تمہارے ہاتھ ڈالنے سے پانی گندا ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے کسی برتن سے پانی لے کر ہاتھ دھو لو، اس کے بعد پھر اس برتن سے پانی ہاتھ کے ذریعے سے لو۔ اتنا بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ تمہارا ہاتھ اس پانی کے اندر جائے اور پانی آلودہ ہو جائے۔ اور آپ نے اس کی وجہ ارشاد فرمائی، اور بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو جسم میں پتہ نہیں کہاں کہاں خارج کرتا ہے، جسم کی ساری گندگی اس کے ہاتھوں کو لگتی ہے اور اس کے ہاتھوں سے پانی میں منتقل ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ جب نیند سے بیدار ہو تو پانی کے اندر ہاتھ نہ ڈالو، پہلے ہاتھ اچھے طریقے سے دھو لو، پھر پانی کے اندر ہاتھ ڈالو۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کہیں پہ پانی کھڑا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کھڑے ہوئے پانی کے اندر نہ غسل کرو اور نہ ہی اس کے اندر پیشاب کرو، دونوں باتوں سے منع کیا گیا۔ غسل بھی نہ کرو اس میں، اس لیے کہ تم ناپاک ہو، تھوڑا پانی ہے وہ آلودگی کو، گندگی کو جلدی لیتا ہے، اس بات سے بھی منع کیا۔ اور کہا کہ کھڑے ہوئے پانی کے اندر پیشاب بھی نہ کرو، تمہارے پیشاب کی وجہ سے وہ پانی آلودہ ہو جائے گا۔ اور یہ صرف آلودگی کی بات نہیں ہے بلکہ ایسے جراثیم اس پانی میں پیدا ہو جاتے ہیں جو انسان کے لیے کئی امراض کا باعث بنتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آلودگی سے بچانے کے لیے ہمیں یہ خوبصورت تعلیمات دی ہیں، ان کا حکم دیا۔ ایسے ہی پانی پینا ہے، پانی پیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی میں پھونک نہ مارو۔ اب بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو سانس کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں۔ اب ایک ہی گلاس سے دوسرے آدمی نے بھی پانی پینا ہے، ایک ہی برتن سے دوسرے آدمی نے بھی پانی پینا ہے۔ اب تم نے پانی پیا اس میں بھوک مار دی ہے، اور تم نے پانی پیا ہے اس میں سانس لے لیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں کو ناپسند کیا ہے، اس لیے کہ یہ پانی کی آلودگی کا بھی مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں کے منتقل ہونے کی وجہ بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوبصورت تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں کہ جن کی آج کے دور میں ہمیں اہمیت واضح ہو رہی ہے۔ اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جاری پانی، بہتا ہوا پانی، اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ اس کو بھی آلودہ نہ کرو، جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کر لو اور باقی کو چھوڑ دو۔ ہمیں پانی کی قدر ویلیو اس کا احساس تب ہوتا ہے جب ہم قیمتاً خریدتے ہیں، پھر ہمیں اس کے گھونٹ گھونٹ کا احساس ہوتا ہے، پھر ہمیں یہ بھی ادراک ہوتا ہے کہ اب اس پانی میں سے جو بچا ہوا ہے وہ کس قدر ویلیو رکھتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو آلودہ کرنے سے مجھے اور آپ کو منع کیا۔ تو اگر وضو کے ذریعے سے پانی کو آلودہ نہیں کیا جا سکتا، حالت جنابت کے غسل سے پانی کو آلودہ نہیں کیا جا سکتا، تو اس بات کی دین کیسے اجازت دے گا کہ فیکٹریاں اپنی ساری ویسٹ وہ زمین کے اندر ڈال دیں اور زمین کا سارا پانی آلودہ ہو جائے۔ خلیجی ممالک کی جنگیں ہوئیں، ان میں جتنے کیمیکل اور جو کچھ انہوں نے سمندر کے اندر ڈالا، سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے کہ سمندر کو اس سے صاف کرنے کے لیے صرف 180 سال چلے۔ آج ہم سب کچھ ڈرین میں ڈال دیتے ہیں اور یہ سارا کچھ ڈرین سے ہوتا ہوا سمندر میں جاتا ہے، اور سمندری مخلوقات انسان کی وجہ سے اذا ہیں، سمندری مخلوقات انسان کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، اور ہم اپنی زندگی کو بھی اجیرن کر رہے ہیں اور دوسری مخلوقات جو اس زمین پہ رہ رہی ہیں ان کی زندگی کو بھی ہم مشکل بنا رہے ہیں۔ اور بنا کون رہے ہیں؟ انسان بنا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف
ہم پیسہ لگا رہے ہیں اور دنیا پیسہ لگا رہی ہے کہ زمین کے علاوہ کسی اور جگہ پر رہنے کی جگہ مل جائے. کئی بیوقوف تو خرید بھی رہے ہیں. تو اس زمین کو گندا ہم نے کیا ہے تو کیوں نہ اسی کو صاف کریں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لعنت والے کاموں سے بچو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 لعنت والے کام کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک راستے میں پخانہ پیشاب کرنا، یہ لعنت والا کام ہے، اس سے بچو. دوسرا فرمایا جہاں سے لوگ پانی بھرتے ہیں، پانی لیتے ہیں، جیسے پہلے کنویں ہوتے تھے، آج کل واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے، آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ گندگی ڈالنا، پخانہ کرنا، یہ بھی اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے اور یہ لعنت والا کام ہے. اور آپ نے فرمایا کہ پانی جہاں پر موجود ہو، پانی کے پاس پیشاب کرنا یا پانی میں پیشاب کرنا، یہ 3 لعنت والے کام ہیں. ان لعنت والے کاموں سے بچو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے سامنے میری امت کے اعمال کو پیش کیا. نیکی کے وہ اعمال جنہیں لوگ بڑا حقیر سمجھتے ہیں، ان میں ایک عمل کیا سامنے آیا؟ کسی نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا. اس نے اپنے عمل سے کسی کو ایذا نہیں دی جو کسی راستے میں گزرنے والے کو ہو سکتی ہے. اور دوسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے گناہوں میں ایک گناہ کو دیکھا، اور وہ گناہ کیا ہے؟ کسی نے مسجد میں تھوک دیا اور وہ چلا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان گناہوں میں سے ہے کہ اسے احساس نہیں ہوا. آج ہم یہ دیکھیں، اپنے رویوں کو دیکھیں، اس کا جائزہ لیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا، فرمایا جو مسجد میں آیا ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کسی نے تھوک دیا ہے، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ دیکھ لیتا ہے تو اس کو صاف کرنا. یہ صرف مسجد کے خادم کی ذمہ داری نہیں، ہر ایک آدمی کو ذمہ دار بنایا گیا ہے. اب ظاہری بات ہے جہاں پہ تھوک ہوگا وہاں مکھیاں آئیں گی، وہاں مچھر آئیں گی، اس سے آلودگی بڑھے. اسلام نے ہر ایسا کام کرنے سے ہمیں منع کیا ہے جس سے آلودگی بڑھتی ہے، جس سے گندگی بڑھتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اسلام نے ہمیں پہلے دن سے، بلکہ جس دن سے انسان اس زمین پہ آیا ہے، پہلے دن سے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ مرے ہوئے آدمی کی تدفین کرنی، اسے زمین میں دبانا، اسے چھوڑنا نہیں ہے. آج بھی ہمارے پڑوسی یہ چلاتے ہیں، دھواں نکلتا ہے، ایندھن ضائع ہوتا ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے. اسلام نے پہلے دن سے حابیل اور قابیل کے واقعے میں قرآن کریم میں بتا دیا کہ انسان کی یہ تکریم بھی ہے، اور اس کے ساتھ فضائی آلودگی سے بچنے کا یہی طریقہ ہے. موسم کو اور فضاؤں کو گندگی سے بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ جو دفن ہو جائے اس کو اچھے طریقے سے غسل دو، اور غسل دینے کے بعد پھر اس کو قبر کے اندر دفن کر دو، تاکہ اس کی وجہ سے فضا آلودہ نہ ہو، ماحول آلودہ نہ ہو. تو جہاں اسلام اتنی ہمیں تعلیم دیتا ہے، اتنی باریک باتیں ارشاد فرماتا ہے، تو کیا ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جہاں کھایا وہیں پیپر پھینک دیں، جہاں بوتل پی پان چھوڑی نہیں، صرف توڑ بھی دی ساتھ. پان کھانے والا پان کی پچکاریاں مارتا پھرتا ہے، نسوار کھانے والا وہ نہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جگہ کون سی ہے کون سی نہیں ہے. سگریٹ پینے والا وہ واش روم کے اندر وہ سگریٹ پی کے وہیں پہ سارا دھواں چھوڑ کے اور جو بچا ہوا وہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ کیسا دین ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہے؟ آپ کوئی ایک پبلک ٹوائلٹ، کوئی ایک پبلک واش روم آپ ایسا نہیں ہے جس کو آپ جا کے استعمال کر سکتے ہیں. آخر استعمال پہلے کس نے کیا ہے؟ کسی مسلمان نے کیا ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات ارشاد فرمایا، اور ان تعلیمات کے ارشاد فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے لیے بھی راحت ہے، دوسرے کے لیے بھی راحت ہے، اور اس گندگی کو دور کرنا ہے، اور اس آلودگی کو دور کرنا ہے. اور اس آلودگی کو دور کرنے کے لیے ساری کی ساری تعلیمات ارشاد فرمایا کہ پانی کو گندا نہ کرو، پانی کو آلودہ نہ کرو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فضائی آلودگی، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جس بات کی تعلیم دی تھی کہ شجرکاری کی جو اہمیت بتائی گئی ہمیں، جتنا اسلام نے اس پر زور دیا ہے، کسی مذہب نے اتنا زور نہیں دیا. قرآن جہاں اپنی نعمتیں بیان کرتا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو ان بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی بتاتا ہے کہ دیکھو اس رب نے تمہارے لیے اس زمین پر درختوں کو پیدا کیا. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ درخت یہ آلودگی کو کنٹرول کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے بیری کے درخت کو کاٹا، قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے الٹا کر کے جہنم کے اندر پھینکے.
درختوں کو کاٹنے کی اتنی بڑی سزا احادیث کے اندر بیان کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو لگانا کوئی ایک دو دن کا کام تو نہیں. یہ تھوڑی ہے کہ لیبر لگے گی اور 4 دن کے اندر بڑا سا درخت کھڑا ہو جائے. ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے آج درخت لگایا ہے اور مہینے کے بعد بڑا تناور درخت بن جائے گا. کسی نے لگایا ہے اور اس کے بعد 30-40 سال 20-30 سال اس ہر درخت کی ایک اپنی ایج ہے. اس ایج کے اعتبار سے وہ پھر وہ بڑا ہوتا ہے، تناور ہوتا ہے، اس سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید ارشاد فرمائی کسی بھی درخت کو کاٹنے کو. آج ہم دیکھیں درختوں کے درخت کاٹ کے ہم سوسائٹیاں بنا رہے ہیں. قیامت کی علامات اور نشانیوں میں جو چیز آپ نے بتایا، ناپسندیدہ ترین چیزوں میں سے جو ایک چیز آپ نے بتایا وہ یہ تھا کہ بڑی بڑی بلڈنگ اور بڑی بڑی عمارتیں لوگ بنائیں گے اور بڑے بڑے پلازے بنیں گے اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنیں گی، ان میں اپارٹمنٹ بنیں گے اور تھوڑی جگہ پہ زیادہ لوگ رہیں گے. جب تھوڑی جگہ پہ زیادہ لوگ رہیں گے، تھوڑی جگہ پہ زیادہ لوگ آ کے رہائش اختیار کریں گے تو جو فضائی آلودگی ہے اس کی شرح بھی بڑھے گی اور مسائل بھی زیادہ بڑھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اسی لیے پسند نہیں کی. آج بطور مسلمان کے ہم اس چیز کا ادراک کرنے کے لیے تیار نہیں. آج بطور مسلمان کے ہم اس چیز کی نزاکت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ آج دنیا شجر کاری کی بات کرتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شجر کاری کی بات نہیں کی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ درخت زمین میں لگاؤ جو پھل دیتے ہیں. ہر درخت نہ لگاؤ، پھلدار درخت زمین میں لگاؤ. اور فرمایا کہ جو آدمی کوئی پھلدار درخت زمین میں لگائے، اگر انسان اس میں سے کھائے یا کوئی چرند پرند کھا لے یا کوئی اور جانور کھا لے، فرمایا وہ بھی صدقہ ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی چوری کر کے لے جائے. ہماری یہی شکایت ہوتی ہے کہ درخت لگانے کا پھلدار درخت لگانے کا فائدہ کیا ہے کہ ہمیں تو ملنا نہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی تمہارے گھر کے دروازے سے توڑ کے لے جاتا ہے، کوئی پھل لگا ہوا ہے تمہیں نہیں ملتا، تو فرمایا قیامت تک تمہیں صدقے کا اجر ملتا ہے. تو یہ پرندوں کے لیے بھی صدقہ ہے، انسانوں کے لیے بھی صدقہ ہے. اور پھر اگر کوئی پھلدار درخت ہے کوئی چوری کر کے لے گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ وہ واحد چوری ہے کہ جو تمہارے مال سے چوری ہوئی ہے لیکن تمہیں اس کا اجر قیامت تک ملتا رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ شجرکاری کی اسلام میں اہمیت ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ قیامت آنے والی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک پودا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس صرف اتنا وقت ہے کہ میں پودا زمین میں لگا سکتا ہوں، تو فرمایا وہ بھی لگا دو. شجرکاری کی اسلامی اہمیت. آج دنیا جن پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہے، ان پریشانیوں کے حل کے لیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ درخت لگاؤ. اور فرمایا کہ سائے والی جگہ پر نہ پخانہ کرو نہ پیشاب کرو. آپ نے فرمایا یہ ان کاموں میں سے ہے جن کاموں کی وجہ سے اللہ رب العزت کرنے والے پر اپنی لعنت کو کہا. تو اسلام نے تمام تر معاملات اور مسائل کا ہمیں حل بتایا. اب بہت سی مخلوقات ایسی ہیں کہ جن مخلوقات کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن بہت سی ایسے ان کا نقصان بھی کوئی نہیں، حلال نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو مارو نہیں. چیونٹیاں ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان کو نہیں مارو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ جو انسان کو ضرر دینے لگ گئی ہیں، گھر میں تکلیف کا باعث بن گئی ہیں، تو پھر سپرے وغیرہ کرنے کی اجازت ہے. عام حالات میں آپ نے فرمایا کہ چیونٹیوں کو نہ مارو، آپ نے فرمایا ہدہد کو نہ مارو، اور بھی ایسی چیزیں اور بھی ایسے پرندوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ انسانوں نے کھاتا نہیں ہے، حلال نہیں ہے. یہ ماحولیات کا ہی تحفظ ہے جس کا ہمیں حکم دیا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں یہ بات ارشاد فرمایا کہ جیسے انسان ایک مخلوق ہے، ایسے اس کائنات پہ بہت سی مخلوقات ہیں اور ہر مخلوق اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کتے بھی اسی طرح ایک مخلوق نہ ہوتے تو میں حکم دیتا کہ جہاں کتا نظر آئے اسے مار دیا جائے. لیکن فرمایا میں تمہیں اس کا حکم نہیں دیتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں جو بالکل سیاہ رنگ کا کتا ہے صرف اسے مارو
باقی کسی کتے کو نہ مارو. اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم میں بھی ترمیم اور تبدیلی کر دی. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ ماحولیات کا تحفظ سب سے زیادہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. صرف ان چیزوں کے بارے میں نہیں جو انسان کے کام کی ہیں, صرف ان چیزوں کے حوالے سے نہیں جس سے انسان کا واسطہ تعلق پڑتا ہے. تمام چیزیں جس سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا وہ ماحول کا حصہ ہیں, جز ہیں. ان کا تحفظ اسلام کی, ان کا تحفظ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. ایک مسلمان کے ذمہ لگایا گیا ہے کہ ان کا تحفظ کرنا ہے. ایسے ہی بہت سے لوگوں کو شکار کا شوق ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کل ایک چڑیا اپنا کیس لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے اور کہے گی کہ اللہ فلاں آدمی نے مجھے قتل کیا, فلاں آدمی نے میرا شکار کیا اور شکار کرنے کے بعد مجھے چھوڑ دیا. پہلا اس نے بلا وجہ مجھے موت دی ہے, تو میرا کیس آج تیری بارگاہ کے اندر ہے, تو فیصلہ کرنا ہے. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا شکار کرو ان پرندوں کا جنہیں تم نے کھانا ہے, اور شکار کرنے کے بعد انہیں ذبح کرو, ذبح کرنے کے بعد انہیں کھا لو. ایسا نہ ہو کہ شکار کر دیا, مار دیا, شوق پورا کر لیا اور کام ختم. ایسا نہ کرو. اور آپ نے فرمایا ایسا بھی نہ کرو کہ شکار کیا, گردن کاٹی اور گردن کاٹ کے پھینک دی. اب مجھے اور آپ کو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ ماحول کا تحفظ اس کی اسلام ہمیں کتنی زیادہ تعلیم دیتا ہے, کتنی زیادہ اہمیت کے ساتھ ہمیں اس کی طرف متوجہ کرتا ہے. لیکن آج ہم ان ساری چیزوں کے حوالے سے وہ لا علمی کا اور لاپرواہی کا رویہ برتتے ہیں. تو جب ہم ہی نہیں کریں گے تو اور تو کوئی مخلوق نہیں کرے گا, اور ہماری وجہ سے جو دوسری مخلوقات ہیں وہ بھی متاثر ہو رہی ہیں. ہماری وجہ سے جو دوسری مخلوقات ہیں وہ بھی متاثر ہو رہی ہیں. تو مجھے اور آپ کو اسلام نے اس بات کا حکم دیا کہ ہم ماحول کا بھی تحفظ کریں, ماحول کو بھی ویسے رکھیں جیسے قدرت نے پیدا کیا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اس فطرت کے مطابق جس فطرت پہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے. اور پھر کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ماحول کے اندر ارد گرد یا کسی بھی لحاظ سے آلودگی پیدا ہو. آج جن مسائل سے دنیا دو چار ہے ان میں سے ایک بڑا مسئلہ صوتی آلودگی. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب کسی دوسرے سے بات کرنی ہے چیخ چلا کے بات نہ کرو. قرآن کریم یہ کہتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. جب کسی سے بات کرنی ہے تو چیخ چلا کے بات نہیں کرنی. گدھے کی آواز اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. تو جب عام حالات میں چیخنے چلانے کی ممانعت کی گئی ہے تو پھر یہ صوتی آلودگی چاہے وہ کسی صورت کے اندر ہے, گاڑیوں کی آوازیں ہیں, ہیوی مشینری کی آوازیں ہیں اور دوسری آوازیں ہیں, یہ صرف ایک صحت مند آدمی کو صرف کسی بیمار آدمی کو متاثر نہیں کرتی, صحت مند آدمی کو متاثر کرتی. اور یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. آپ اگر کیلنڈر اٹھا کے دیکھیں تو اس کیلنڈر میں آپ کو ملے گا کہ آج فلاں دن ہے, آج فلاں دن منایا جا رہا ہے, آج ہاتھ دھونے کا دن منایا جا رہا ہے, آج بہنوں کا دن منایا جا رہا ہے, آج فلاں دن منایا جا رہا ہے. تو دن منانے کے علاوہ کام کوئی نہیں رہ گیا. آنے والے وقتوں میں ایک ایک دن میں 3 دن منائے جائیں گے. صبح کے وقت اور منایا جائے گا, دوپہر کو اور شام کو اور. اسلام نے ان کاموں پہ نہیں چھوڑا. اسلام نے کہا ہے کہ پریکٹیکلی عملی طور پر کچھ کرو, عملی طور پر کچھ کر کے دکھاؤ. اور آپ دیکھیے کہ اس صوتی آلودگی کی وجہ سے عالمی دائرہ صحت کے مطابق بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہرے ہو رہے ہیں, جن کی قوت سماعت متاثر ہو رہی ہے. اور پھر گھروں کے اندر ٹیلی ویژن, موبائل کے والیوم, اب ضرورت سے زائد جب وہ اونچا ہوگا تو ظاہر انسان بہرا ہی ہوگا اور کیا ہوگا. تو اسلام نے ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کا اور ان ساری چیزوں کے معاملے میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا حکم دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات آئی تھی کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے, تو صحابہ نے مشورے دیے تھے. اور مشورے وہ تھے کہ جس طریقے کے مطابق پہلے مذاہب کے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرتے تھے, آپ نے ان میں سے کسی کو قبول نہیں کیا.
اور پھر اللہ نے خواب کے ذریعے سے اذان سکھائی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری خوشی ہو یا ہماری مذہبی اور مسجد کی عبادات اور معاملات ہوں، ہم ان سارے معاملات سے صوتی آلودگی کا مسئلہ بنے. آپ کسی شادی کے فنکشن میں چلے جائیں، بیٹھ جائیں، اتنے کان پھٹتے ہیں کہ بیٹھنا مشکل. لیکن اتنی کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ وہ جا کے یہی کہہ دے کہ اسے بند نہیں کر سکتے تو کم از کم آواز تو آہستہ کرو. ساتھ بیٹھے آدمی کے کان میں آواز نہیں جاتی، ایسے کان پھٹ رہے ہوتے ہیں. اور اگر کسی اوپن جگہ پہ ہو رہا ہو تو پورا محلہ اس کی وجہ سے اذیت کے اندر ہوتا ہے. یہ صوتی آلودگی یہ جرم ہے، یہ انسانیت کے ساتھ بھی، ارد گرد والوں کے ساتھ بھی، اور جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں سب کے ساتھ یہ ناانصافی اور زیادتی. اور پھر مساجد کے اندر بھی اب یہ دیکھیے کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے رمضان میں خاص طور پہ وہ 1.5 گھنٹہ پہلے کوئی تلاوت شروع کر دیتا ہے اوپر والے اسپیکر پہ، کوئی نعت شروع کر دیتا ہے، اور عام دنوں میں بھی بسا اوقات ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں دین سے منع کرتا ہے. کوئی گھر میں سویا ہوا ہے، کوئی بیمار ہے جسے ساری رات نیند نہیں آئی، اور جیسے ہی اس کو تھوڑی سی نیند آئی اس کی آنکھ لگی تو ادھر سے آپ نے نعتیں شروع کر دی اور آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی یا کوئی اور کام شروع کر دیا. دین کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتا. اذان ہے یہ ہمارا فریضہ ہے، اور یہ صرف آج کی بات نہیں بلکہ جب اسلامی قانون بنا تھا تو اس میں یہ بات واضح طور پہ شامل کی تھی. قاضی کے سامنے مسئلہ آیا تھا، قاضی ابو رافع کے سامنے، اور مسئلہ یہ آیا تھا کہ آبادی ہے اور آبادی میں ایک آدمی استبل بنا رہا ہے، گھوڑوں کا استبل بنا رہا ہے، وہاں پہ گھوڑے بھی ہوں گے، گدھے بھی ہوں گے. تو پڑوسی نے جا کے مقدمہ دائر کر دیا. تو قاضی نے کہا کہ آبادی کے اندر استبل نہیں بن سکتا. اس لیے نہیں بن سکتا کہ یہ گھوڑے گدھے بے وقت بولیں گے، بے وقت چیخیں گے، اور اس کی وجہ سے محلے والے لوگ متاثر ہوں گے، لہذا یہاں پہ نہیں بنایا جا سکتا، آبادی سے باہر بنایا جا سکتا. آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم دینداروں کو بھی اور بے دینوں کو. آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں ہم ان کی بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں. اور پہلی قوموں پر جو عذاب آئے تھے ان عذابوں میں سے ایک عذاب کیا تھا؟ فرعون پر جو 9 بڑی نشانیاں آئی تھی ان میں سے ایک عذاب کی صورت کیا تھی کہ اللہ نے ان کے پینے کا پانی آلودہ کر دیا. پانی پینے کے لیے اٹھاتے تو اس کے اندر مینڈک ہوتے چھوڑ دیتے. اور یہ عذاب ایک دن نہیں رہا، مسلسل یہ عذاب ایک دن نہیں رہا، ایک عرصے تک مسلسل رہا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اللہ سے درخواست کر دیجیے، ہمارا پانی آلودہ ہو گیا ہے، یہ صاف ہو جائے. اللہ رب العزت سے درخواست کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو صاف کر دیا، پھر بگڑ گئی. پھر دوبارہ جو عذاب آیا اللہ نے پانی کو آلودہ کیا. آج یہ جو گندا اور آلودہ پانی جو بیماریوں کا باعث بن رہا ہے، آج کیا یہ ہمارے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ نہیں؟ کہاں ٹوٹی سے پانی پی لیا کرتے تھے، اور اب پلانٹ سے بھی لا کے، واٹر فلٹر پلانٹ سے لا کے بھی وہ صاف نہیں. اور دھواں، قرآن کریم نے ایک سورہ مبارکہ کا نام رکھا سورہ دخان، اور فرمایا کہ قرب قیامت میں جو قیامت کی بڑی نشانیاں ان میں سے ایک نشانی کیا ہوگی؟ ہر طرف سموگ ہی سموگ ہوگی، اور اتنی سموگ ہوگی کہ کوئی آدمی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. آج کی جو سموگ ہے یہ ہماری ترقی کی، ہماری ٹیکنالوجی کی، اور یہ ساری چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ اس کی مرہون منت ہے. تو چھٹیاں کرنے سے کیا ہوگا؟ اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی، اور اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے ادا بھی کرنا ہے، اور ساتھ اولاد کو بھی تربیت دینی. ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو تربیت دینی کہ انہوں نے خود کیسے صاف ستھرا رہنا ہے، ارد گرد کے ماحول کو کیسے صاف ستھرا رکھنا ہے، گھر میں ٹی وی کا والیوم کتنا ہونا چاہیے، موبائل کا کتنا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ فضائی آلودگی ہے، پانی کی آلودگی ہے، اور دوسری چیزیں ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں میرے اور آپ کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں. اور جب قیامت آئے گی تو وہ صوتی آلودگی کے ذریعے سے آئے گی.
سور جو پھونکا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ سور جو پھونکا جائے گا وہ اتنی سخت قسم کی آواز ہوگی کہ جو بھی اس آواز کو سن رہا ہوگا وہ اس کو سن کر بے چین ہو جائے گا۔ اور اللہ نے کئی قوموں پر جو عذاب بھیجا، جو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ صوتی آلودگی ہی عذاب کی صورت بنی جس نے کئی قوموں کو تباہ کیا اور ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ عذاب کی صورتیں ہیں، اور ہم اپنے ہاتھوں سے اس عذاب کو خرید رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اس عذاب کے آنے میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، بطور فرد کے بھی، بطور معاشرے کے بھی، اور بطور کمیونٹی کے بھی، بطور سوسائٹی کے بھی، کہ ہم ہر معاملے میں اپنی ذمہ داری ادا کریں